Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We'll be talking about today what the feature writing demands or what a feature demands from its writer. That is, demands of feature writing. First of all, we need to consider our subject. Everything apart, what is the basic necessity while we are writing is the subject. If we cannot make our reader understand what the subject is, if we cannot make the reader understand what are the complexities connected to the subject and part of the subject, there is no use of writing any feature. So first of all, as a feature writer, you need to do what? You need to explain the situation. You need to explain the complexities. So you have to do what? There should be a thorough explanation and explication of the difficult points. Frankly, when we are in journalism and when we are dealing with such subjects, we usually say that if you cannot, as a writer, understand any issue, how can you make others understand that particular issue? So, what you need to do is, first of all, fully understand the subject yourself, and then tell others what the subject is about. Secondly, if there is any complexity within the subject, there is a point which is difficult within the subject, then you need to do what? You must be explaining it. Most of the people do what? That if there is a difficulty of a particular point, they do what? They simply avoid it discussing. It is unfair. What we need to do is that whenever we are saying anything or we are writing anything, if there is a complexity, there is a difficult point, then we must explain it. And remember, they say that if you do not know anything, asking is the best option instead of remaining illiterate about it or ignorant about it. So first of all, you should know the subject fully and then write it. And if there are some complexities attached to it, those should be explained as well. Identifying complexity is part of this. If you are an expert of the subject, you will consider that this is an unnecessary information and you will like to avoid it. Remember, you need to know to whom you are talking. You need to know for whom you're writing. If you know who is your listener or who is your reader, that is what we should be considering first of all. For instance, I am talking to you, आपसे बात करता हूँ, आपके लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है. आई नो कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग किन किन चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं, आप लोगों के लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत इनसिग्निफिकेंट हो सकती हैं. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं अगर कोई मुश्किल चीज़ है तो उसको एक्सप्लेन करूं, री एक्सप्लेन करूं, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप इनसिग्निफिकेंट समझते हैं तो मैं उसके ऊपर एम्फेसाइज करूं, समझाने की कोशिश करूं. दिस इज व्हाट द राइटर डज. If there is a complexity, if there is an issue, if there is a subject which is being neglected by the people or being misunderstood by the people, or it is being not understood by the people, you have to do what? You have to tell people the real picture of that particular issue. This is what it is. So identifying the difficulties, identifying the subject, identifying the ignorance, that is the basic point. This is where your expertise work. This is where your primary responsibility as a writer is met. For instance, if you're not telling other people that this is the issue, it should be handled like this, these are the complexities, difficulties attached to this, then obviously you are not justifying your job. So first of all, one of the things is that you understand the subject, and then considering the level of understanding of your reader, you have to give the explanations. This is one of the basic things. Most of the time, we do consider that feature writing is what is a detailed writing.
when you have a room to play, when you have a space to convey something, you must be doing it. This is what you have actually to do. آپ کے پاس اچھی خاصی اسپیس ہے فیچر رائٹنگ میں, آپ کے پاس ورڈز کی لمٹ جو ہے وہ اچھی خاصی ہے. اگر آپ کے پاس کم ہے تو obviously آپ اس چیز کو اسی طرح ہی ڈیل کرتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ڈیٹیل انالیسس کرنے کی جگہ ہے, آپ سارے اینگلز کو ڈسکس کر سکتے ہیں, تو آپ سب اینگلز کو ڈسکس کیجئے. اب اس کے لیے جب ہم سب اینگلز کو ڈسکس کریں گے obviously اس کا ڈیٹیلڈ انالیسس آئے گا. اگر اس میں کوئی کمپلیکسٹی بھی ہوگی وہ بھی آپ جو ہیں وہ اس کو ریزالو کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. So one of the things is that you have ample space in feature writing, ample number of words which could be given to you at your expense to write. So do justify that. Secondly, ہم لوگ ایک چیز پہ اسٹریس دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو کچھ ریکوزٹ انفارمیشن ہوتی ہے. اب وہ ریکوزٹ انفارمیشن کیا ہے کہ جو بیسک ایلیمنٹس ہیں آپ نے ان کو لازمی طور پر جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے. اور جب آپ وہ ایلیمنٹس ڈسکس کرتے ہیں تو آپ اپنے ریڈرز کو انفارم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کے اوپر پہلے بھی بات کر چکے ہوئے ہیں, ریپیٹ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ موسٹلی ہم لوگ اس کو جو ہے وہ اگنور کر جاتے ہیں, بیک گراؤنڈ انفارمیشن. اب بیک گراؤنڈ انفارمیشن یہی نہیں ہے کہ دس از ڈیٹیچڈ فرام دیٹ پرٹیکولر سبجیکٹ. Background information is obviously attached to the present circumstances. And when that information is attached to the present circumstances, obviously you're doing what? You are connecting the information, connecting the background with the present situation. This is what, as a writer, is your responsibility. Background information is actually doing what? Is actually giving the reader, who might have been ignorant about that particular subject, the required information. So when you tell somebody that this is the background information, he can understand the present situation very simply. بہت آسان سی بات ہے کہ بعض اوقات آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا ہوتا, آپ کے سامنے پریزنٹ سچویشن ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے, آپ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کسی شخص سے کہتے ہیں کہ یار ہوا کیا ہے, دس ہوا کیا ہے یا ہوا کیا تھا, is actually what? Is the background information and which you should be telling. On the other hand, جو ریلیونٹ فیکٹس اور فگرز ہیں وہ بھی آپ نے اسی اپنی انفارمیشن کے ساتھ اٹیچ کرنے ہوتے ہیں. مزید ایک چیز اس کے بارے میں تھوڑی سی بات پہلے کی تھی, آج تھوڑی سی اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن ضروری ہے, وہ یہ کہ آپ کے پرسنل امپریشنز کیا ہیں اور جو لوگ اس سے کنیکٹڈ ہیں, جو سوسائٹی کے انڈیویجولز اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں, ان کے امپریشنز کیا ہیں. اب دو چیزیں ہیں اس میں. ایک فیچر رائٹر جب انٹرویو کرتا ہے تو اس میں دو لوگوں کے وہ انٹرویوز کرتا ہے نارملی. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. سیکنڈلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں یا ایڈورسلی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تیسرا, سوسائٹی میں ایسے ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ ان دونوں میں سے نہیں ہوتے, نہ ان کو فائدہ ہوتا ہے نہ وہ نقصان ہوتا ہے, لیکن وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں اور ان کے اس چیز کے بارے میں امپریشنز ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ از وی کال تھرڈ پرسن ویو. جب آپ کسی تھرڈ پرسن ویو, کسی شخص کا تھرڈ پرسن ویو دیتے ہیں تو آبویسلی اس کی بائسڈ اپروچ ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اگر وہ انڈرسٹینڈنگ ہے اس ایشو کی, اس شخص کو, definitely he can come up with better explanation of the situation and he can come up with certain better ideas as well. So بات کرنا, 3 لوگوں سے بات ہوگی, 4 لوگوں سے بات ہوگی جو کہ اسی پرابلم سے کنیکٹڈ ہیں somehow. That is always useful. Then obviously when you have talked to all these people, you have your own personal opinion. آپ کا اپنا بھی ایک اوپینین ہوتا ہے. آپ نے جب آگے رائٹ اپ دینا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ بات کی تھی, میرے نزدیک یہ بات زیادہ بہتر طور پر ایکسپلین کی جا سکتی ہے. آپ کا جو اپنا پرسنل اوپینین ہے obviously اس کے اندر آپ کے اپنے انٹلیکٹ اور آبزرویشن کے علاوہ دوسروں کے بھی اوپینینز ہوتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی آپ اس اپنے پرسنل اوپینین کو بھی پروپوگیٹ کر سکتے ہیں, بٹ اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ واٹ ایور یو آر سیئنگ از دی فائنلٹی.
सो फाइनल जो है वर्ड वो आप नहीं देते हैं, बल्कि आप उसको एक एंगल से डिस्कस कर सकते हैं. जो पर्सनल फीलिंग्स और इम्प्रेशंस हैं वो डेफिनेटली फीचर राइटिंग में इंपॉर्टेंट हैं, और फीचर राइटर जो है वो उन पर्सनल ओपिनियंस को और पर्सनल जो इम्प्रेशंस हैं उनको इंपॉर्टेंस भी दे सकता है, बिकॉज देयर इज अ रूम. बट it does not mean that you have gone to such an extent where it has been considered what it has been considered to be your own opinion, solely your own observation, and it has nothing to do with the ground reality. That is obviously not your prerogative. You cannot, whenever a writer is writing anything, whether it is article writing or column writing or any other writing, he cannot detach himself from the ground reality. It's very simple to understand. Even if a dramatist or a novelist is producing any write-up, novelist जो है वो नॉवल लिख रहा है या ड्रामाटिस्ट जो है वो ड्रामा लिख रहा है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं है. फॉर इंस्टेंस, हम जब भी कोई फॉरेन मूवी देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि ये फॉरेन मूवी है, हम ये नहीं कहते कि ये लोकल मूवी है. और उसके साथ साथ एक और जो चीज़ है वो हमें जो समझ आती है वो ये कि जो हमारा ड्रामाटिस्ट होगा या जो हमारा नॉवलिस्ट होगा वो जब भी कोई चीज़ लिख रहा होगा तो उसके कैरेक्टर्स हमारी सोसाइटी के कैरेक्टर्स होंगे, और वो उन्हीं कैरेक्टर्स को लेकर उन्हीं सिचुएशंस में डाल के उन्हीं को एक्सप्लेन करेगा. तो इसी तरह ही आप भी, आपके जो पर्सनल इंप्रेशंस हैं वो डिवोर्स नहीं हो सकते किसी भी तौर सोसाइटी से, वो वहीं पे रहेंगे. मजीद उसके साथ जो है वो ये कि आप ऑफिशियल वर्जन्स भी लेते हैं दूसरे लोगों से. जब ऑफिशियल से आप वर्जन लेते हैं, उनसे आप बात करते हैं, गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट लेते हैं, ऑब्वियसली वो भी आपका जो है वो सोच को एक पॉइंट देता है जिसको कि आप लेके आगे चलते हैं. उसके साथ साथ जो है वो पब्लिक ओपिनियन की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि पब्लिक ओपिनियन जो है उन लोगों का कि जो कि उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जो है वो उनको साथ लेके चलना होता है, क्योंकि उनका जो पॉइंट है वो एक थर्ड पार्टी पॉइंट है जो कि बगैर किसी प्रेजुडिस या बायसनेस के होता है. दूसरी जो बात, एंटरटेनमेंट और इंटरेस्ट. रीडर की जो इंटरेस्ट है किसी भी चीज में, under the present circumstances where people are awfully stuck up in so many things, you look at yourself. Although you're a student, you might not be working, but you rarely find time for so many other things. By that virtue, you have to do what? You have obviously to take out some time for something extra. So a professional who is working somewhere, either he's a banker or working with any government department, he has to do what? He has to obviously take out time to read your feature. A general public might have some other issues to tackle. So under the present circumstances where people have many things to do, they have less time to read features, to read newspapers overall. So you have to do what? You have to be very ticklish with the psyche of your readers. You have to invite their interest. It is not like this that it is a compulsory reading or it is a reading which is meant for your subject and you have to read it under all circumstances. It is not like this. So this is voluntary reading. And for a voluntary reading, obviously you have to get people around your point of view. And if you won't be doing that, you will not be able to. You will not be able to become or communicate what you actually want. For that matter, obviously there are certain things which you do, like you come up with relevant photographs, with relevant ideas, and with pictures, with people's point of view to portray the situation. And in order to portray that situation, obviously you are trying to cover those subjects which are of readers' interest. Obviously, with thousands of messages which are pouring in or being bombarded at an individual through electronic media, through newspapers, through advertisement, it is always very difficult to keep one's interest in that particular, on a particular subject. So you have to bring in all the elements which are required to arouse one's interest, and that is definitely to be done by what? Done by your own imagination. And your imagination comes at bringing pictures, bringing those aspects which has not been discussed so far in those feature writings,
And then, on the other hand, your quality of pictures is also of huge importance. We will have a separate lecture on the pictorial quality and the adjustment of pictures in feature writing, its importance and its placement. Then we will discuss that. Obviously, you can simply imagine one thing, that, for instance, if this is my hand, and if this is simply plain hand without any lines or without anything, what will happen? That it will be very, very dull and drab. So, which is almost the same way applicable to a newspaper. For instance, if you open a newspaper, which is a simple plain page with just one headline going on, and there are no boxes on that, there are no pictures on that, nobody will like to read that. It will become a book. Remember, newspaper is not a book, though its information is always like a book, because its information is solid and based on facts. So your information is there, but you have to attract readers' interest. And when you are attracting readers' interest, obviously, you are giving an entertainment to the reader, an entertainment and interest to the reader, by virtue of which he will be doing what? He will be actually getting information on a particular subject and learning about it. So when you are making a reader learn something about a subject, obviously you are fulfilling your primary responsibility of doing what? Of giving him the knowledge. Apart from this, it's just not a mental entertainment. Feature is not just a mental entertainment. Rather, it is doing what? It is also communicating the subject, the problem to the masses, so that they should be aware of it, and they could formulate policy or formulate their way of living, from their way of living in that particular environment, in that particular problem. So your responsibility is not just one-sided of giving information to the readers. Rather, you are actually doing what? You're dealing with the reader, providing him information, providing him an entertainment, interest, telling him lot many other things, giving him remedies of those situations if there are any troubles, depending upon the subject, your feature. With this, you're actually doing what? You're informing your reader. You're guiding your reader about that particular incident, of that particular event, of that particular aspect, whichever you're discussing. As I've told you earlier as well, that a feature is actually what? Is actually something which has originated from any news item, any event which has taken place, any human interest story, or any happening in the society or the world over. Like I mentioned to you, that environment is what? Environment is almost a constant feature writing subject. Social norms is also one of the subjects. So, and if somebody who has done something beyond human imagination is actually what? Is actually a subject, is actually your interest, and which obviously does what? It also interests the reader as well. So information is what? Information is actually you're providing it to the reader through an objective manner, which are mixed with what? Which are mixed with or punctuated with your own personal impressions. And your personal impressions are actually affected by what? The society around, the people around. And you learn from other people, and then you transmit that information to others. In feature writing, one of the things is we must be considering, and that is the subject of that particular magazine. Because if your magazine is on politics, obviously you can't discuss something which is on fashion. Or if it is politics, then you have to bring in it the political subjects. And for social subjects, obviously we have social magazines. Entertainment and interest can be brought to people who are really interested in learning something. And that something is what? Is of their interest. True interest, you're actually doing what? You're bringing knowledge to people. And through entertainment, you're bringing what?
you're bringing knowledge to people, and you're guiding them, you're making them understand the problems, the subjects of the society, of the world in which they are living. So information and guidance is actually one of the things. ہم نے جو ابھی تک بات کی ہے فیچر رائٹنگ کی، اور جس طرح ایک رائٹر کو کام کرنا پڑتا ہے کسی بھی فیچر کے اوپر، کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر، اس کے لیے آئی ہیو ود می ون آف دی سیزنڈ جرنلسٹ آف دس سٹی، زاہد چودھری صاحب، who is with us today, and he is actually going to talk about the way he writes features. فیچر رائٹنگ کے حوالے سے جو بات جس طرح ہم اس کو لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ فیچر رائٹنگ میں جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو، تو ہمارے پاس جو ٹاپک ہے اسپیسیفکلی اس سے متعلق تمام تر انفارمیشن ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ لوکل باڈیز کے اوپر پاکستان میں فیچر جو ہے وہ لکھنا چاہیں، تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ، اگر میں اس کے اوپر فیچر رائٹنگ جو ہے وہ میرا شعبہ ہے، میں اگر فیچر اس کے اوپر جو ہے وہ لکھ رہا ہوں، تو میں اس کو سٹارٹ کروں گا کہ سب کانٹیننٹ میں لوکل باڈیز کا کب سے جو ہے نا وہ سٹارٹ اس نے کیا. سب سے پہلے جو ہے وہ کہاں 1683 میں جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کو انٹروڈیوس کروایا. مدراس وہ پہلا شہر تھا جو اب بھارت میں، کہ وہاں پہ یہ سب سے پہلے جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی. اس کے بعد کس کس دور میں کن کن لوگوں نے اور کس کس طرح اس کو اپنے اپنے جو ہے اس میں چینجز کی، اس کو موڈیفائی کیا، اس سسٹم کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کی. اور اب جو پریزنٹ سسٹم ہے، اب یہ جو ہے وہ کس طرح کا ہے اور اس میں اس کی ڈیٹیلز کیا ہے. تو پاسٹ، پریزنٹ، اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اس کا اب فیوچر کو کس طرح جو ہے وہ کتنا ایک فیوچرسٹک ہے، اور اس کو کتنا ایک فیوچر کے اوپر فوکس کر کے جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے یا کیا ہونے چاہیے. تو یہ ایک فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ اس کا ایک کمپریہنسو نالج اس میں ہونا چاہیے. اب اس کے اندر جو آپ جو چیزیں لکھ رہے ہیں ان کی کریڈیبلٹی بہت میٹر کرتی ہے، ان کی اتھینٹسٹی بہت میٹر کرتی ہے، کہ آپ نے جو انفارمیشن لکھی ہے وہ غلط نہ ہو، اس میں ڈیٹس غلط نہ ہو. کیونکہ فیچر رائٹنگ میں یہ چیز جو ہے وہ جو لکھنے والا ہے اس کے اوپر یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کی لکھی ہوئی چیز کو جو ریڈر جب پڑھتا ہے، وہ انگلش کا ہو، انگلش میڈیم کا ہو یا اردو میڈیم کا، آپ کا ریڈر جب اسے پڑھتا ہے تو وہ اس کو ریفرنس کے طور پہ کوڈ کرتا ہے. اس لیے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا، اس کے اوپر تو بالکل ہی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے یہ انفارمیشن کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جتنی بھی آپ نے اس میں انفارمیشن دی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کی وہ اوتھینٹک ہونی چاہیے. اور اس کو چیک کرنے کے مختلف ویز ہیں، لائک آپ جو سرکاری ادارے ہیں، گورنمنٹ فنکشنریز ہیں، ان کے ساتھ کنسلٹ کر سکتے ہیں، بکس کنسلٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں جو سپورٹنگ ٹولز ہیں یہ سارے آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ اچھا اور بہتر فیچر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. جی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ فیچر جو ہے وہ آپ کس طرح جو ہے وہ اس کو لکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ خود سے آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں کہ جی میں نے اس ٹاپک کے اوپر، پاکستان میں اس سال جو ہے وہ بارشیں بڑی ہوئی ہیں، اب یہ موسم اور ویدر کے حوالے سے آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ فیچر لکھنا ہے. یا پاکستان کے اندر الیکشن ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں، تو اب الیکشن کے حوالے سے آپ جو ہے وہ چیزیں رائٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ اکنامکس آ جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، اسپورٹس ہے، شوبز ہے، مختلف ایکٹیویٹیز ہیں. کوئی ایسا تہوار آ جاتا ہے، 14 اگست ہے، آپ انڈیپینڈنس ڈے پاکستان کا منانے جا رہے ہیں، اس کے اوپر تو کوئی بھی آپ کو ٹاپک آپ خود سے آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کے اوپر لکھنا ہے. یا آپ کو سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایڈیٹر کی طرف سے جو ہے وہ ایک اسائنمنٹ دے دی جاتی ہے کہ جی یہ آپ کا ٹاپک ہے، اور ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم آپ نے یہ اس کو لکھنا ہے. تو اس حوالے سے پھر جو ہے یہ وہاں پہ آپ کے پاس ٹائم ایک تو بہت شارٹ ہوتا ہے. تو اس صورت میں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اسی طرح اس کو دیکھتے ہیں
کہ جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس ایک سفیشینٹ نالج آلریڈی موجود ہونا چاہیے. اب اگر وہ نہیں ہے یا ٹاپک اس طرح کا ہے کہ آپ اسے بالکل ہی فیملیئر نہیں تھے, تو پھر اس کو جو ہے وہ اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرنے کا بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ مختلف جو ہے وہ طریقوں سے اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کر لیتے ہیں. اب اس میں آ جاتا ہے انٹرنیٹ, اس میں آ جاتا ہے پھر وہاں پہ یہاں پہ میں بات کروں گا کہ بکس آ جاتی ہیں, آپ کا ریفرنس سیکشن آ جاتا ہے جو اخبارات میں موجود ہوتا ہے. اس کے بعد آپ لائبریری ایون کنسلٹ کر سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں, میں خود اس میں جو ہے وہ اکثر کرتا ہوں کہ لائبریری کو کنسلٹ کرتا ہوں. مجھے اب اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی جو وارز ہیں, اس کے بعد ہونے والے ریکارڈ ہیں, ان سب کے بارے میں اگر انفارمیشن چاہیے تو میرے خیال سے جو ہے وہ مجھے لائبریری جانا پڑے گا, اور وہاں سے جا کے تو مجھے یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ ایک جگہ پہ ایک بک میں ایک بندہ مجھے وہ ساری انفارمیشن پچھلے 60 سال کی وہ نہیں دے سکتا. تو یہ اس کا پھر اس کے یہ ٹولز ہیں کہ ہم اس طرح جو ہے اس کو فوری طور پہ انفارمیشن کو جو ہے وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو اس وقت وہ سارے سناپسز آپ کے سامنے آپ نے وہ بنائے ہوتے ہیں, اس کے آپ کے پاس وہ ڈیٹیل ہوتی ہے, آپ پھر اس کو رکھ کے اس کے بعد آپ اس کو نریٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک خاص احتیاط یہ ہے کہ آپ جب یہ فیچر آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو لینگویج ہے, اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ فیچر کی, اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ریڈر پڑھے تو وہ کنفیوز ہو جائے, اور آپ کی کوئی ایک لائن جو ہے وہ پڑھنے کے بعد وہ کنفیوز ہو, اور اس کو پھر دوبارہ پیچھے سے جو ہے نا وہ اس کا بیک گراؤنڈ دوبارہ پڑھنا پڑے, پچھلی چند لائنیں پڑھ کے وہ دوبارہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ اس کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا, وہ اس کو پڑھنا چھوڑ دے گا کہ ٹھیک ہے, وہ بالکل ہی اس کے لیے وہ اس میں کوئی اٹریکشن موجود نہیں ہوگی. تو یہ وہ سمپل اور بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھ آنے والے انداز میں, اور پھر یہ ہے کہ وہ آپ نے یہ سوچ کے اس کو جو ہے نا وہ آپ جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو اس طرح اس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے کہ جو آپ کا ریڈر ہے آپ نے اس کے لیول پہ جا کے اس کو بات سمجھانی ہے کہ یہ ہے کیا. خواہ وہ آپ کا کسی سائنٹیفک ایشو کے اوپر, کسی سائنٹیفک جو ہے وہ سبجیکٹ کے اوپر آپ کا جو ہے وہ فیچر ہے, آپ کوئی ایسا کام جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کی جو ہے نا اسپیس سائنس آپ اگر اس کو جو ہے نا وہ ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں تو وہ بھی اس انداز میں آپ نے کرنی ہے کہ وہ اس کے لیول پہ آ کے سمجھ آئے. کیونکہ آپ کے ریڈر میں ہر طبقے کا, ہر جو ہے نا وہ سطح کا اور ہر طرح کا جو ہے وہ معاشرے کا فرد جو ہے وہ اس میں شامل ہے. اس میں یوتھ نے بھی پڑھنا ہے, اس میں ایجڈ لوگوں نے بھی پڑھنا ہے, اس میں ایجوکیشنسٹ بھی پڑھیں گے, اس کو فارمر بھی پڑھے گا, اخبار تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. جہاں تک ٹائم فیکٹر کا تعلق ہے تو وہ اس میں ٹائم فیکٹر میں بڑی جو سمپل سی بات ہے کہ جتنا زیادہ وقت ملے گا ایک رائٹر کو فیچر لکھتے ہوئے, اتنا زیادہ بہتر طریقے سے وہ اس کے اوپر ریسرچ کر پائے گا, اس کے بارے میں بہتر سے بہتر انفارمیشن کلیکٹ کر پائے گا, اس کی جو اس سے ریلیونٹ جتنی بھی فوٹوگرافس ہوں گی وہ بہتر ہوں گی اس کی. تو اسی طرح یہ ایون اگر آپ اس میں انگلش اردو میڈیم یا ایون الیکٹرانک میڈیا, تو آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ اس میں آپ ڈاکومنٹری بناتے ہیں, یہاں پہ آپ فیچر کرتے ہیں, تو آپ کو ٹائم اتنا ہی چاہیے. دوسری بات کہ جہاں تک تعلق ہے آپ کے جو ہے وہ فیچر کے اس کی کوالٹی کا, تو کوالٹی اسی صورت میں بہتر ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس تھوڑا وقت زیادہ ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی انفارمیشن بہت زیادہ ریچ ہوگی. جس طرح ابھی زاہد چودھری صاحب بات کر رہے تھے کہ جس ٹائم پہ وہ فیچر پہ کام کرتے ہیں اور وہ کس طرح سورسز کی جو ہے وہ یوٹیلائزیشن کرتے ہیں, آبویسلی وہ بہت ساری جو ہیں وہ کوشش کر کے بہت سارے اینگل سے کام کرتے ہیں, تصویریں کلیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے ریفرنس بھی دیا تھا اس کا جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنی ہیں, جو ڈیولوشن پلان ہے اس کا بھی ریفرنس دیا تھا. اب دیکھیں جو ڈیولوشن پلان ہے وہ بہت سارے لوگوں کی انٹرسٹ کا نہیں ہو سکتا ہے, لیکن جن کی انٹرسٹ کا ہے وہ جب پڑھیں گے آبویسلی وہ بور نہیں ہونا چاہیں گے. دوسری طرف جو تھوڑی دیر پہلے بھی میں بات کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی ایشو آتا ہے, what you have to do it actually through knowledge, through information gathered from all different sources, from public, from official sources, your own knowledge, and then obviously
some of the previous records. This is a complex picture you have to present to your readers in a simplest way. That is the actual objective. So the complexity of the picture you have to deal with is that you will be actually coming up with the article with a feature that is not dull, that is not drab, or it is not one-sided. So whenever you're writing a feature, you have to come up with the both sides of the picture. And if there are more than one angle to that, then obviously you have to come up with the different angles as well. When you say both sides of the picture, obviously one is the reverse side, the negative side of the picture, and one is the upward side of the picture, which is the positive side of the picture. No doubt, government or there are so many other agencies, they fail in coming up with their subjects, with the solution to the problems. It does not mean that they're doing nothing or nothing has been done. The society, if we talk about our society and we say that it has leaned towards moral degradation, it does not mean that everything has gone to dogs, everything is finished. You have to talk about the positives as well. You have to talk about the negatives as well. So as a journalist, as a feature writer, you have to do what? You have to look at both sides of the picture. If you talk about something which is being rejected by the people, but there must have been some people who are also approving that. So you have to do what? You have to consider other person's opinion as well. And that opinion is also going to do what? Is going to balance out your story. There is another angle to it. Sometimes we do what? As writers, as journalists, we are actually giving more space to one angle or one side of the picture, and on the other hand, we do what? We give less space to what we do not like. It's like what? जिस तरह का तराजू है उसी तरह का ये भी काम है. आपने दोनों साइड्स की जब पोजीशनिंग दिखानी है तो दोस शुड बी गिवन इक्वल ट्रीटमेंट, और राइटर का ये काम है कि वो इक्वल ट्रीटमेंट देता है. He has to do what? He has to give or show both sides of the picture. With this, actually you're doing what? You're justifying your stance. Again, you cannot side with, as a writer, you cannot side with any party. You cannot say that this is the right person or right organization or whatever the individual is. You cannot take sides. You cannot favor one. You cannot damage the other. You have to show both sides. And this is what your primary responsibility is. On the other hand, when it comes to events, for instance, if accident has taken place, it wasn't communicated to the concerned department. We cannot, as a writer, obviously you will not be blaming the department that it was not communicated to the department and it did not reach there in time to provide relief to the people. This is what it is. You have to be balanced in all ways. Including in that, remember, your feature represents real life. It is your real life scenario. As I have already talked about it, that something which is divorced or separated from your social life, from your society, from your, otherwise what we should say, the individuals of your society, is alien to the reader. एक रीडर का सब्जेक्ट ही नहीं है, वो उसको क्या पढ़ेगा? फॉर इंस्टेंस, मैं अपनी मिसाल अगर देता हूं कि मुझे मैथमेटिक्स अगर नहीं समझ आती है, मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मैथमेटिक्स किसी और का सब्जेक्ट है. अगर मुझे ये कहा जाए कि जी आप ये फलां मैगजीन या जर्नलिज्म पढ़ें जिसके के अंदर मैथमेटिक्स की जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए गए हुए हैं, या इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज हैं वो डिस्कस किए गए हुए हैं, this is not my subject. I will not read that. The same is applicable to what? To your reader. If you cannot talk about the subject of his interest, obviously you're doing what? You are doing no job. So
as a writer, you have to do what? You have to come up with those issues which are directly related to the real life scenarios, to the society. Secondly, कुछ लोग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पे इतना कंसंट्रेट कर देते हैं या उसके ऊपर इतना लिख देते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो जो है वो बिल्कुल निगलेक्ट हो जाता है. नेवर एवर डू दिस. आपने प्रेजेंट सिनेरियो पे ऑब्वियसली ज्यादा बात करनी है. जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके ऊपर ज्यादा बात करनी है. हिस्ट्री जो हुआ वो हो गया, लेकिन समझाने के लिए जितनी जरूरी है वो आप रखिए. बाकी जो है आपकी जो इस टाइम की सिचुएशन है, आपने वो सिचुएशन अपने रीडर को एक्सप्लेन करनी है, ना कि यू आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री कंटिन्यूसली. एंड फ्रैंकली, ऑब्वियसली, when you are talking about history, then you have lot many sources, and it is always easy for the writers to discuss history, and consequently what happens that the background is always in detail as compared to the present situation. Avoid that. It shows your weakness, and when a writer is weak in a certain area, remember, your reader is very sharp. He knows you wherever you are weak. Like this camera, if I'm talking to this camera is magnifying my image. If I'm somewhere lacking, if I'm somewhere not comfortable, it will magnify my image. So this is what it is. Your reader is actually what is your lens. And through that lens, he sees you. Don't show your weaknesses anywhere. Secondly, information, facts, figures, and views of the concerned persons, plus these all mixed with your own observation and thinking. Remember, thinking, very qualitative thinking, where you are considering it from all angles, not from one angle, and your own observations. These all matter a lot in presenting the overall picture of that particular scenario. On the other hand, there is also an added responsibility as far as a writer is concerned, and that is what? The diagnosis. You talk about a problem, you talk about a situation, but if you do not talk about the diagnosis, obviously you are doing what? You are doing injustice. So, diagnosis of the problems, telling that this can be done in this regard. For instance, if it is water pollution, or if it is air pollution, what remedies should be taken? Moreover, as a writer, you have to do what? You have to obviously talk about the responsibilities of the government. The government steps should be taken by the concerned authorities. And then, obviously, as a society, there are certain responsibilities which have to be done by what? Done by the individuals. So this is what it is. You whenever you are talking about any issue, you have to give the solutions to those problems. And it is not like this, that some problem is being discussed by you and ultimately what happens, you are not giving a solution. A writer's job is never one-sided. He has to consider all his responsibilities in totality. One of, obviously, the major responsibility is that you are presenting the diagnosis of the problem. On the other hand, if you are identifying the problem, obviously, you have to reason out the causes. What causes have been behind those problems? And obviously, with the causes, you must have the basic knowledge about those causes. You cannot, again I repeat, you cannot talk about those things which are divorced from reality. On the other hand, possible solutions to certain problems, it is said that is not writer's responsibility. Under circumstances, and as far as some areas are concerned, like the social problems or the psychological problems, whenever we are, as a journalist, I'm telling you this, whenever we talk to other people, those experts are actually doing what? They are telling us about the solutions. When they are mentioning those solutions to us, obviously, we as journalists also can write about those solutions and give those remedies to the masses as well. Hence, succinctly speaking or briefly speaking,
what a writer has to do, he has to reason out the causes behind certain problem, tell the problem to the reader that this is a problem and these are its various angles, and then you have to give the remedy as well, solution to the problem. This is also your responsibility. So what has come into your mind now? As a feature writer, you are doing what? You are doing social service. You are giving information, you are giving entertainment to people, plus you are guiding and instructing people regarding a certain problem. So as a writer, you are doing a social service. And it is always a huge responsibility that if a writer is doing a social service, he cannot be biased or prejudiced in any way. This is what you have to do. On the other hand, most of the time, people talk in the air. Please, as a feature writer, you cannot talk in the air. You have to come up with the reasons for certain subjects. That is what your first responsibility is. One of the criterions as a writer is people's interest. I can be wrong, but most of the time it is considered in journalism that feature writing or features are a favorite kind of journalism for so many writers and a favorite article or favorite piece of writing for the readers. So, as a feature writer, your responsibility is to take care of the interest of the readers. And when you're taking care of the reader's interest, then obviously it will stay as a favorite subject. I'm not saying that editorials or columns are not read by people. But editorial and column writing is a far more serious job as compared to feature writing. I'm not saying that, please don't think it this way, that feature writing is not a serious job. It is not like that. But editorial and column writing is altogether a different job, I would say. So there are certain specifications that feature writing is what is instructing people through criterions of what? Of the society, of the government, of the people. Whereas in editorials and columns, one person is taking view of a certain situation and discussing it from his own angles or from the perspective he has learnt about it. We will talk about editorial and column writing later on, but for feature writing, remember it's a favorite subject, it's a favorite piece of writing for readers. When it is a favorite subject, you have to consider that it is the perfect article, and there you must include all the aspects of the issue which the reader will like to read with a lot of interest. And another thing which we consider in journalism, not many people say that feature writing actually enhances the readership of any newspaper. It does. But it is not the only reason that a newspaper's circulation is increased or decreased. Obviously, it is an important aspect. Moreover, with feature writing comes the reputation of the newspaper as well. So, reputation of the newspaper matters to all, including the writers, including the sub-editors, and most above all, the editors of those newspapers. So, considering it from that angle, that feature writing brings you a good or a bad repute, is obviously your responsibility, how much you take care about it and take care of it under all the circumstances. Editorial and column writing are obviously other important areas, and there are certain newspapers which are known best for the editorial quality, and they are popular among the people
because of their editorials instead of their features. So one writer has to consider that the job he is doing is actually the job of a very serious nature, and it is meant for what? It is meant for those readers who are educated readers in certain areas and who are illiterate readers in other areas. So you have to do what? You have to bring up their favorite subjects, responding to their needs, and discuss those at length. We also call feature writing as attractive prose writing. We are discussing the problems from all angles. Criticism is there, commentary is there, reformatory approach is there. You're reforming people. Reformatory means कि आप लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, इसको इस तरह टैकल करना चाहिए. अब वो प्रॉब्लम जब आप बात करते हैं तो आपको ऑब्वियसली उसके साथ साथ ये बताना पड़ता है कि इसके पीछे इवेंट्स कौन से थे, इसके हार्ड फैक्ट्स कौन से हैं, इसके साथ अटैच्ड अदर जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो कौन सा है, और कौन कौन से जो दूसरे अवामिल या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो इस प्रॉब्लम के क्या हैं, आपको वो सारे डिस्कस करने पड़ते हैं. इसके साथ साथ जो कि आपकी एक पर्सनल कैपेसिटी में आपने करना होता है वो ये कि इन फैक्ट्स को, इन फिगर्स को आपने अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करना होता है. हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि आपने सिंप्लीफाई करना होता है फैक्ट्स को, और उनको जो ब्रीफिंग है अपने रीडर्स के लिए वो कॉम्प्लेक्स नहीं करनी होती, वो सिंपल करनी होती है. सो you have to do what? You discuss these issues, which are difficult issues, in a very attractive way. So your prose, obviously it is prose and verse, you know the difference. कि prose जो है और जो feature writing है, those are very interesting pieces of write-ups, and you have to make them or keep them interesting. अब एक और चीज़ जिसके बारे में हमारे यहाँ अक्सर जिक्र किया जाता है वो ये कि विद द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोबेबली न्यूज़पेपर्स आर लूजिंग देयर ग्राउंड. इट हैज़ नॉट हैपेंड सो फार. मे बी 15-20 years और 25 years डाउन द रोड न्यूज़पेपर्स की वैल्यू कम हो जाए, लेकिन अभी तक कम नहीं हुई. फीचर्स जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस भी वहीं पे है, और वी स्टिल कंसिडर दैट फीचर्स आर a very important source of information, and features fetch readers back to the newspapers. वजह क्या है कि features ने अभी तक अपनी popularity नहीं खोई है? It is because of the fact that these features are actually attracting what? Attracting readers' interest. It is discussing readers' issues. It is discussing the society's issues. And when these are being discussed, then the reader is definitely thinking that this newspaper or this feature is addressing his issues, and he takes interest in that. There are certain other areas which should be there in the feature, and those areas we have to consider while writing a feature, that these have to instruct, advise, inform, and entertain. Sometimes it is just one, but that is very rare. On the other hand, these should be there. Ideally speaking, these all four should be there. And a writer tries to do what? He tries to bring information, instruction, advice, and what? And entertainment. These four are also included in that. Feature writing is popular because of another reason, where you have a lot of room, where you have a lot of words, where you have a lot of space, and where you have a lot of time to complete specific feature writing. This is one of the reasons that it is still considered to be a popular medium. Reporting skills for feature writing. What is the basic reporting skill? You observe something first, you learn about something second, and then you tell what? You tell the reader that this is the problem. So a reporter's job is to what? Is informing the reader in an intelligible way
to understand a particular issue. This is what a reporter does. So in feature writing, you are actually doing what? You're actually reporting an event, reporting a happening, but at a greater length, at a wide scale, and with a lot of room to play. Moreover, what are our feature writings doing these days? They are instructing people, guiding people. And this is the social service. They are continuing with it. So a feature writer is doing what is actually putting his hand on the pulse of the reader. He is observing the society. He is checking the reaction of the society to a particular incident or an event. He is looking at the various factors which are working behind that particular malady or behind that particular event, then reporting that for the readers to a newspaper. This is what it is he's doing. Moreover, there is another aspect which has to be considered by the feature writer, and that is time. Definitely, as far as a news item is concerned, it has time constraints. Don't think that feature does not have time constraint. Many a time, a feature is facing steep deadline of a time. For instance, اگر آپ کوئی ایسا فیچر کر رہے ہیں جو کہ ڈرنکنگ واٹر کی پرابلمز جو ہیں ان کے اوپر ہے، یا کوئی آپ ایسا فیچر کر رہے ہیں جو کہ گرمیوں سے ریلیٹڈ ہے یا سردیوں سے ریلیٹڈ ہے یا بارش کے موسم سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ اس کو ہولڈ نہیں کر سکتے ہیں. ایک نیوز پیپر کی جاب کیا ہے کہ نیوز پیپر امیجیٹ کنسرنز کو ایڈریس کرتا ہے. نیوز پیپر نے امیجیٹلی جو لوگوں کے ایشوز ہیں ان کے بارے میں بات کرنی ہے. اگر وہ بات گزر گئی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے عید کے بعد آپ نئے کپڑے پہنتے ہیں. تو اسی طرح ہی ایک فیچر رائٹر جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ اس نے اپنے جو فیچر ہے، اپنا رائٹ اپ جو ہے اس کو ٹائملی پریزنٹ کرنا ہے اور اس کو ٹائملی جو ہے وہ پرنٹنگ کے لیے کنسیڈر بھی کیا جانا ہے. سو ٹائم کنسٹرینٹ جو ہے وہ اس میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور اس کو آپ کسی بھی طور ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں. جو نیوز پیپر کی تو بات ہوگی کہ اس نے ٹائملی رسپونڈ کرنا ہے. دوسری طرف میگزینز ہیں، جرنلز ہیں جو کہ ایسے ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں جو پرانے بھی ہو سکتے ہیں اور نئے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی ریلیونس پریزنٹ سرکمسٹانسز کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جب ایسی کوئی سچویشن آ جائے کہ ایک میگزین نے لیٹ ہو جانا ہے، یا تو پھر وہ آرٹیکل نکال لیا جاتا ہے یا پھر اس آرٹیکل کو مولڈ کیا جاتا ہے، اور وہ مولڈ کرنا بھی آبویسلی ایک فیچر رائٹر کی جو ہے وہ ریسپانسبلٹی ہے. تو ٹائم کنسٹرینٹ کو بھی ایک جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ فیچر رائٹر کے لیے ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایک اور چیز جو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں سٹائل اور فارم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو فیچر لکھا گیا ہوا ہے اس میں کچھ ڈیزائننگ اس قسم کی کر دی گئی ہوئی ہے کہ اس پیج کے اوپر بہت زیادہ کمپلیکسٹی آ جاتی ہے. اس کمپلیکسٹی کو بھی اوائڈ کرنا ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ریڈر کنفیوز نہ ہو کہ اگر یہاں سے لائن بریک ہوئی ہے تو یہ آگے کہاں پہ جا کے شروع ہو رہی ہے. یہ بھی ایک جو ہے وہ ڈیزائنر آبویسلی اس کی ریسپانسبلٹی بھی ہے، لیکن رائٹر جو ہے اس کی بھی ریسپانسبلٹی ہے کہ جب، اور خاص طور پر وہ رائٹر جو کہ کسی اخبار میں کام کرتا ہے، کہ جب ایسی کوئی سچویشن آپ کے سامنے آتی ہے جس میں کہ لائن کی کنفیوژن ہو رہی ہے، وہ چیز وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. فارم، اسٹائل اور لینگویج کی سمپلسٹی، دیز آر آلسو دی ریسپانسبلٹیز آف واٹ؟ ریسپانسبلٹیز آف دا رائٹر. اس کے ساتھ ساتھ جو افیکٹو رائٹنگ کے پرنسپلز ہیں وہ بھی آپ نے پڑھے ہونے چاہیے، تاکہ جب بھی آپ کوئی چیز لکھ رہے ہوں وہ ساری کی ساری آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. کوئی بھی ڈس جوائنٹڈ فکرے نہیں ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ ڈس جوائنٹڈ تھاٹ نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کی جو کنکلوژن ہے، بات ہم اس پہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ آپ کا بگننگ کسی بھی چیز کی وہ بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی کنکلوژن ہے
that is never at variance, اور یا آپ کی جو اینڈنگ ہے وہ آپ کی بگننگ سے مختلف نہیں ہوتی ہے. آپ نے اپنی بگننگ کو جو آپ نے شروع کیا ہے اس کو آپ نے اپنی اینڈنگ کے ساتھ کوالیفائی کرنا ہوتا ہے اور کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.